السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب بھائی محبت کے ساتھ تشریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ فتنے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مل مخرج منہا، کہ ان سے فتنوں سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے پھر کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، یہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، آج ہم جس دور کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، قدم قدم پہ فتنے اپنے منہ کھولے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ انسان جو ہے نا وہ پھسل جاتا ہے، ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اور الحمدللہ رمضان کی نسبت سے ہم قرآن گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اور سال میں نہیں اتنا پڑھ پاتے جتنا اس مہینے کے اندر ہم قرآن کو دل سے لگاتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اب قرآن کو صرف اس مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ اب پوری زندگی کے لیے اس کو سینے سے لگائیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے، جیسے میں نے خطبہ میں پڑھا کہ فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، کہ یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اگر جب ہم اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور جب ہمارے خلاف گواہی دے گا تو پھر کسی کی گواہی، کسی کی سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جن لوگوں کو جنت میں جانا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ جہنم میں جانا ہوگا جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر پوچھا جائے گا کہ من بقی فی النار، کہ آگ میں کون کون باقی رہ گیا؟ تو جواب ملے گا کہ صرف وہی لوگ رہ گئے الا من حبسہ القرآن، ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، کہ آگ میں کوئی بھی باقی نہیں رہا مگر جس کو قرآن نے روک دیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، قرآن نے جس کو روک دیا اس کو نبی کی سفارش سے بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن کے حقوق کو ادا کریں، اپنی نسلوں کو قرآن کے ساتھ لگائیں، مدرسوں میں بھیجیں، ان کو حافظ بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن کو ہماری یہ سفارش کر سکیں۔ اور صرف حافظ قرآن نہیں، قرآن خود بھی سفارش کرے گا، تو قرآن کے ساتھ خود بھی اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ آپ اگر خود حافظ نہیں بن سکے تو قرآن ضرور پڑھیں اور روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فرما جلا ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اس کو دور کرنے کے لیے پھر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ تو میرے بھائیو، دوستو، آج ہم قرآن سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم زمانے میں خوار ہو رہے ہیں۔ تو صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے اس کی زندگی اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن اس پہ لعنت بھیجا رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن میں خود پڑھ بھی رہا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، قرآن پہ عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ، اس کو سینے سے بھی لگائیں گے،
اور اس کو صرف یہ نہیں کہ رمضان میں تلاوت کر لی سن لیا بس ختم نہیں، بلکہ قرآن کو رمضان کے علاوہ بھی معمول میں لائیں۔ پہلے جو لوگ تھے مزدور طبقہ، وہ کوئی کام وغیرہ کرتا تھا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ہم پڑھتے تھے حضرت جی کے مدرسے میں تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ جیسے ہی ان کا صبح کا وقت شروع ہوتا کام کے لیے تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے تلاوت کرتا، باقی سارے ایسے ہاتھ باندھ کے سنتے، اس کے بعد وہ دعا کرواتے اور کام شروع کرتے تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو۔ تو ہم سے جو بڑے تھے وہ قرآن کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس لیے ان کی زندگیوں میں برکت تھی، مال میں برکت تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ قرآن کو عزت دیں، عظمت دیں، دل میں اس کو جگہ دیں، اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور آگے اپنی نسلوں کے اندر بھی حافظ قرآن بنیں۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں سارے آپ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله اللهم افعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ختم قرآن کی تقریب پر تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی، نعت خوانی ہوئی، حضرت شاہ جی رحمت احمد برکاتہ کا بیان ہوا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہو چکی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے روزے، تراویح، صدقہ خیرات، ذکر، عبادات، تسبیحات، درود شریف، استغفار یا اللہ تمام دعا کرنے والوں کی دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے رمضان المبارک کے دن باقی ہیں یا اللہ ہمیں کما حقہ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے بقیہ روزے، رمضان کی بقیہ تراویح یا اللہ ہمیں پورے اہتمام اور اکرام کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی بخشش فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش فرما، دوست احباب کی بخشش فرما۔ یا اللہ پورے محلے والوں کی بخشش فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ جن کی بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، یا اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد و نسل میں، خاندان میں قرآن مجید کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآنی مراکز ہیں، خود مساجد ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہی مراکز میں جڑے رہنے سے ایمان بنتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، یا اللہ ایمان بچتا ہے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ان مراکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے، اہتمام انتظام کرنے کے اعتبار سے یا اللہ تعاون کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مشورہ دینے والے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہر عمل میں ہمیں اتباع سنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے بانیان، محتممین، منتظمین، معاونین، یا اللہ محبین جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے
یا اللہ سب کے حق میں ہمارے یہ اعمال صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک ایک عمل میں ان کا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ اس ختم قرآن کی وساطت سے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، روحانی یا جسمانی بیماری، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ بعض احباب کے لیے دعاؤں کا کہا گیا ہے، یا اللہ کس کس کا نام لیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ بعض لوگ ہمیں دعاؤں کا ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، یا اللہ بعض لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں، یا اللہ بعض لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ اس مکمل تقریب کا ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی ارواح تک پہنچا۔ یا اللہ خصوصاً شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے پاکستان، شہدائے افغانستان، فلسطین، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی شہادتوں کو ان کی مظلومیت کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی مراکز، مساجد، خانقاہیں، دین کا کام کرنے والی تمام تنظیمیں یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جس انداز میں جس حساب سے جو افراد دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم کچھ احباب کے لیے دعاؤں کا کہہ رہے تھے، یا اللہ جن جن کا یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ جن جن کے حق میں یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ عافیت ہے، یا اللہ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، بھلائی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ حضرت قاری صاحب قاری رشید احمد حسنی دامت برکاتہم کو یا اللہ صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والے سب کو قبول فرما، انتظام میں اہتمام کرنے والوں کو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پہ مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کی تمام تر ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ ہماری ضرورت ہے آپ بہتر جانتے ہیں، سب کچھ عطا فرما۔ یا اللہ سب کچھ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔